تو وہ بندھن توڑ ڈالتا ہے, زنجیریں توڑ ڈالتا ہے, اپنے لوگوں کو آزاد کرتا ہے. میرے بہن بھائیوں, یہ شام بہت خوبصورت ہے کہ ہم خداوند کے گھر میں موجود ہیں اس کی زندہ آواز کو سننے کے لیے. تو میرے بہن بھائیوں, آج کا مرکزی حوالہ ہے پیدائش کی کتاب, اس کا 5 باب اور اس کا 24 آیت. میرے ساتھ آپ بائبل مقدس کو کھولیے جن کے پاس ہے, کیونکہ یہ ہمارا وہ خداوند کا عطا کردہ ہتھیار ہے جس سے ہم شیطان کے جلتے ہوئے تیروں کو بجھا ڈالتے ہیں. تو خداوند کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہے, اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی, اور ہنوک خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا. خداوند کا زندہ کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. آئیے خداوند کے کلام کو سنیے جو اس پاک خدا فلک الفلاک اور قدیم الایام کے پاک منہ سے صادر ہوا ہے, جو آپ کی روح کو تازگی اور دلوں کو تسکین اور اطمینان بخشتا ہے, جو بندھن توڑ ڈالتا ہے اور رہائی بخشتا ہے اور زندگی بخشتا ہے اور کثرت کی زندگی بخشتا ہے. میرے بہن بھائیوں, خدا کے چنے ہوئے لوگوں, آج کے کلام کا جو عنوان ہے وہ ہے خدا کے ساتھ ساتھ چلنا. تو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم خدا کے ساتھ کیسے کیسے چل سکتے ہیں. یہ آیت مبارکہ میں نے جو آپ کے سامنے بیان کی ہے, بائبل مقدس کی آیت مبارکہ میں سے یہ بڑی جو ہے وہ خوشائن اور دلکش اور بابرکت آیت ہے. یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یہ الفاظ آسمانی دنیا کے کسی گیت کے الفاظ ہیں, نہ کہ ہماری اس دنیا کے کسی فروتن اور راست باز شخص کے بارے میں. یہ ایک سادہ تاریخی حقائق و مبنی بیان ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. میرے عزیزوں, آج ہم سیکھیں گے کہ خدا کے ساتھ چلنے کا کیا مطلب ہے. خداوند کے ساتھ چلنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں اور اس کی رفاقت میں پورے ایمان کے ساتھ, پاک دلی کے ساتھ, پاکیزگی اور راست بازی کے ساتھ اور گناہوں سے بالا تر ہو کر خداوند کے ساتھ چلیں, اس کی عبادت اور اس کی پرستش سچے دل سے کریں اور اس کی رفاقت میں زندگی بسر کریں, کیونکہ ہمارا خداوند وہ زندگی کا سرچشمہ ہے. وہ اپنی زندگی دیتا ہے, جو کچھ خداوند فرماتا ہے اسے پورے دل سے قبول کریں اور سنیں. یہ ہے پہلا نقطہ کہ ہم خدا کے ساتھ ساتھ کیسے چل سکتے ہیں. خداوند کے ساتھ چلنے سے ہماری زندگیاں حشاش بشاش ہو جاتی ہیں, ہمیں برکتیں ملتی ہیں, بخششیں ملتی ہیں, اور وہ خدا کا وعدہ جو خدا نے ہمارے ساتھ, جو بلیور ہیں, جو خدا کے سچے پیروکار ہیں, خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, ان کے لیے یہ وعدہ ہے کہ جو وہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو یہ ساری برکتیں جو خدا نے بیان کی ہے اپنے کلام میں, وہ جو صرف چند تجربات حاصل ہی کر لینا, یہ خدا کے ساتھ چلنا نہیں ہے کہ ہم نے کچھ دیر خدا کا کلام پڑھ لیا, سن لیا, چرچ میں چلے گئے, کسی کنونشن میں چلے گئے, تھوڑی دیر اس خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھا اور بعد میں تم کون تھے میں کون. یہ خدا کے ساتھ چلنا نہیں ہے. خدا کے ساتھ پکا رشتہ استوار کرنا بہت ضروری ہے. میرے بہن بھائیوں, آپ نے ابھی خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے حوالہ سنا کہ ہنوک متوسلا کی پیدائش کے بعد 300 سال تک متواتر خداوند کے ساتھ چلتا رہا, اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا.
کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا. ہنوح خداوند کا راستباز اور پاک دل انسان تھا. وہ خدا سے پیار کرتا اور اس سے ڈرتا تھا. خداوند کے نزدیک اس کے راستباز لوگوں کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے. کیا وہ انسان نہیں تھا؟ وہ خدا کا بندہ تھا، نبی، راستباز بندہ تھا، خدا سے ڈرتا تھا، خدا سے پیار کرتا تھا. کیا اس کے گھر کے انتظامات نہیں تھے؟ اس کے بچے نہیں تھے؟ یس، اس کی ذمہ داریاں تھیں. وہ اپنے گھرانے کو بھی ہینڈل کرتا تھا، خدا کے ساتھ بھی چلتا تھا، خدا کو پیار کرتا تھا. اور خداوند کے نزدیک اس کے راست باز بندوں کی بہت قدر و منزلت ہے. اس لیے خدا نے اسے اٹھا لیا، نہ کہ وہ قبر میں اترے اور وہ خاک میں مل جائے، کیونکہ خداوند کے نزدیک اس کے راست باز لوگوں کی قدر و منزلت بہت ہے، بہت زیادہ ہے. اس لیے جو انسان خداوند کے ساتھ چلتا ہے اور اس سے پیار کرتا ہے تو خدا بھی اس انسان کو بہت سربلند کرتا ہے. دنیاوی لحاظ سے بھی، جسمانی اور روحانی ہر معاملے میں خدا اس کو کیا کرے گا؟ سرفراز کرے گا. کوئی بھی انسان اس کا راستہ نہیں روک سکتا. اس پہ کوئی بھی آزمائش آئے، کوئی بھی شیطانی طاقت اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. یہ خدا کے راست باز لوگوں کی پہچان ہے. میرے عزیزوں، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم خداوند کے ساتھ کیسے چلیں اور اپنا روحانی رشتہ خداوند کے ساتھ کیسے استوار کریں. تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ خداوند کے ساتھ ساتھ اس طرح رشتہ استوار کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ گناہوں سے باز رہیں اور سچے دل سے ہر روز دعا میں وقت گزاریں. اس سے آپ کا روحانی رشتہ خداوند کے ساتھ بن جائے گا اور آپ کی روحانی ترقی ہوگی اور آپ خداوند کو جانیں گے کہ خداوند آپ سے کیا چاہتا ہے. میرے عزیزوں، اب ہم جانیں گے کہ خداوند ہمارے خدا کے ساتھ چلنے کے کیا نتائج ہیں. مطلب کہ جیسے ایک مزدور مزدوری کرتا ہے تو مالک اس کو مزدوری دیتا ہے، اسی طرح خداوند کے ساتھ ساتھ چلنے کے نتیجے میں خداوند انسان کو انعام، خوشی اور اجر دیتا ہے جس کا کوئی شمار نہیں ہے. انسان کسی مزدور کی مزدوری رکھ سکتا ہے، اس سے چیٹ کر سکتا ہے، اس کو دھوکہ دے سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس آج نہیں ہے، کل دے رہا، تو آج آ سکتے نہیں، تو اگلے ہفتے آ جائیں، بینک بند ہو گیا تو پرسوں آ جائیں. مگر ہمارا خداوند جس کے ہم پیروکار ہیں، جس کی ہم مرضی پوری کرتے ہیں، جس کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں، جس کو ہم نے قبول کیا ہے، جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر روحانی نظروں سے ہم نے اسے دیکھا ہے، وہ ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے، ہمارے آگے آگے چلتا ہے اور اس کے انعامات بہت زیادہ ہیں، اس کی مہربانیاں ہمارے اوپر بہت ہیں. میں آپ کے ساتھ 3 نتائج جو ہیں بیان کروں گا، 3 نکات بیان کروں گا کہ ہم خداوند کے ساتھ ساتھ جب چلتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے. میرے بہن بھائیوں، پہلا نکتہ بیان کرنے جا رہا ہوں. پہلا نکتہ ہے بے پناہ خوشی اور اس کی محافظت. زبور 5 اس کا 11 آئے، لیکن وہ سب جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں شادمان ہوں، وہ سدا خوشی سے للکاریں. وہ سدا خوشی سے للکاریں کیونکہ تو ان کی حمایت کرتا ہے اور جو تیرے نام سے محبت رکھتے ہیں تجھ میں
شاد رہیں۔ میرے عزیزو، خداوند کے ساتھ تعلق رکھنے اور اس کے ساتھ وابستہ ہونے کا مطلب ہے اس پر بھروسہ اور توکل رکھنا، جس سے آپ کو روحانی اور جسمانی خوشی اور برکت ملتی ہے۔ اس قسم کی خوشی اور برکت اور مبارک حالی لوگوں کو دلی جو ہے وہ خوشی کہیں اور سے ملتی نہیں۔ جو خدا خوشی فراہم کرتا ہے، بندہ کیا خوشی لے سکتا ہے؟ اطمینان حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں۔ جب ہم اس پر بھروسہ اور توکل رکھتے ہیں جس سے آپ کو روحانی اور جسمانی خوشی اور برکت ملتی ہے، اس قسم کی خوشی اور مبارک حالی لوگوں کو خوش دلی کے ساتھ ساتھ خداوند کی فرما برداری کرنے اور اپنے سارے کاموں میں خدا کی مانند بننے کی طرف لے جاتی ہے اور ابھارتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو نہیں چاہتا کہ میں ہر وقت خوش رہوں، میرے پاس یہ برکت ہو، میرے پاس وہ برکت ہو، مجھے یہ ملنا چاہیے، مجھے وہ ملنا چاہیے۔ دنیا میں ہر ایک شخص خداوند کی تمام خوشیوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مثال دینے جا رہا ہوں، ہر ایک انسان کی دلی خواہش ہے کھانے کو خوراک، رہنے کو مکان، مال و دولت، مال مویشی، بیوی بچے، کاروبار، صحت و تندرستی اور محافظت اور اپنی زندگی، یہ ساری چیزیں خداوند کی بخشش ہیں کہ یہ انسان کو مستقبل اور انسانی زندگی میں بھی کامیاب کرتی ہے۔ وہ اس زندگی میں بھی اور مستقبل میں بھی کامیابی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب خداوند کا تخت مبارک لگے گا اور ججمنٹ ہوگی تو وہ خداوند فرمائے گا اپنے لوگوں سے، اے میرے مبارک لوگوں، میرے داہنے طرف آ جاؤ، اور شریروں سے کیا کہے گا خداوند کہ میرے لیفٹ ہینڈ کی طرف آ جاؤ، اور اپنے فرشتگان سے کہے گا کہ ان کو اس جلتی بھٹی میں ڈال دو، اس جلتی ہوئی بھیڑ میں جھیل میں ڈال دو، کیونکہ جو کہ کبھی بجھنے کی نہیں ہے۔ یہ ہے خداوند کے ساتھ ساتھ چلنے کی برکتیں۔ خدا آپ کو گھر بار دیتا ہے، خدا آپ کو بیوی بچوں کی برکت بخشتا ہے، آپ کو ہر طرح کی پروٹیکشن دیتا ہے۔ میرے بہن بھائیوں، آپ ایوب نبی کی زندگی کا حوالہ جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیا ہوا کہ جب خدا نے اس کو فرمایا کہ تو نے میرے بندہ ایوب کی زندگی پر کبھی نظر کیا ہے نا؟ خدا بندہ میں کی کرا، انہیں تو چاروں پاسے تیری واڑ لائی ہے، تو تیری باڑ لگی ہے اس کے چاروں طرف، اور جب میں اس کے ایریا کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے آگ لگ جاتی ہے۔ تو یہ ہے خداوند کی محافظت اور خوشی۔ اس کے بچے ہر روز خوشی مناتے تھے، وہ بھی برکت، خوشی، محافظت، یہ ساری چیزیں خداوند کے ساتھ ساتھ چلنے سے ملتی ہیں۔ کوئی بندہ آپ کو کوئی چیز دے سکتا ہے، کیا انسان کبھی کسی سے پناہ لے سکتا ہے، بچ سکتا ہے؟ کوئی آپ کو گارنٹی دے سکتا ہے کہ اچھا بھی آج میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں تو 120 اسپیڈ تک گاڑی چلا فری میں دے، میں تیرے پیچھے یا میں تیرے کے؟ کوئی بندہ آپ کو کہہ سکتا ہے؟ No, nobody can say to you anything about your protection. Only the Lord can protect you. ہمارا خدا جو ہماری محافظت کا منبع ہے، ہمارا محافظ خدا جو ہمارے آگے آگے چلتا ہے، آپ کو بھیڑ ہو، سردی ہو، گرمی ہو، کچھ ہو، ہمارے خداوند یسوع مسیح جو آپ کو دائمی خوشی عطا کرتا ہے اور محافظت بھی دیتا ہے۔ وہ آپ کے چاروں طرف باڑ کھڑی کر دیتا ہے، کسی کی جرأت نہیں کہ آپ کو کسی لیفٹ سائڈ سے، رائٹ سائڈ سے، آگے سے اور پیچھے سے حملہ کر سکے۔ وہ اپنے فرشتگان کو آپ کی محافظت کے لیے تعینات کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا! کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ تیرے بارے میں اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، اور کیا ہوگا جی؟ اور وہ تیرا پاؤں پتھر سے ٹھیس نہ کھائے۔ ہاللیلویا! جو ہم جب خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو ایک تو ہمیں خدا کی جو ہے محافظت ملتی ہے، اس کی پناہ ملتی ہے اور دائمی خوشی ملتی ہے۔ ہاللیلویا! کلام میں لکھا ہے، اے خداوند تو اسے کرم کی سپر سے
جی خداوند کی محبت، یہ ہے خداوند کی محبت جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں۔ دانیال کی مثال دوں گا، ہم ڈیپ نہیں جائیں گے مگر چھوٹا سا آؤٹ لائن یوز کریں گے کہ دانیال جب خداوند کی محافظت میں تھا، کیا شیروں نے سکھایا؟ خدا نے اپنے فرشتگان کو نازل کر کے ان کے منہ کو کیا کر دیا؟ بند کر دیا کہ میرے منصوب کو، میرے چنندہ کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ اور وہیں اس کو دائمی خوشی ملی۔ بادشاہ خود چل کے، بادشاہ ساری رات سویا نہیں ہے، وہ چل کر پہلے اس کو دیکھنے آیا ہے اور کہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تیرا خداوند زندہ خدا نے تجھے کچھ ہونے نہیں دیا ہوگا۔ اس سے کوئی بڑی بات اور بڑی گارنٹی ہے کہ ایک وہ جو نان بلیور ہے وہ یہ گارنٹی دے رہا ہے کہ تیرے خدا نے بچا لیا ہوگا، مجھے پتا ہے کہ دانیال تو زندہ ہے۔ یس، کیونکہ خداوند کی محافظت اس کے ساتھ تھی، کیونکہ خداوند کی جو قدرت اس کے چاروں طرف کام کر رہی تھی۔ اگر کوئی بھوکا شیر آپ کے ادھر آ جائے گا، کہیں بھی آپ جائیں تو کیا وہ آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ وہ پہلے کہے گا میں انہیں پھر بھاگا ہوں، ایک کمزور چیز، کیونکہ انسان کمزور بھی ہے اور زوراور بھی ہے۔ اگر خدا میں ہوتے ہیں تو زوراور ہیں، تو اگر ہم انسانی زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں تو ہم کمزور ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو دوسرا نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں، روحانی روشنی۔ ایک تو ہے روشنی وہ جو ہم جسمانی طور پر دیکھتے ہیں، روحانی روشنی وہ ہے جو کہ ہماری جسمانی طور پر اور روحانی طور پر دونوں طرح سے ہماری آنکھوں کو روشن کرتی ہے، اور وہ روشنی خدا ہمیں عطا کرتا ہے، خدا کا پاک روح ہمیں عطا کرتا ہے۔ خدا کے ساتھ رفاقت میں ہم خدا کے خیالوں اور ارادوں سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے، زبور 119 آیت 105، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور اس کی 18 میں لکھا ہے، میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں۔ کیا کوئی بندہ جتنا بڑا مرضی فلاسفر ہو، جتنا مرضی جو مرضی کرتا ہے، کہے جی میری آنکھیں 100% کام کرتی ہیں، وہ خدا کے عجائب کو دیکھ سکتا ہے؟ کوئی بندہ، کوئی بشر خدا کی پاور کے بغیر، اس کی جو ہے روحانی قوت کے بغیر خدا کے عجائب کو نہیں دیکھ سکتا، نہ اس کو برداشت کر سکتا۔ میرے بہن بھائیوں، جب ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو وہ اپنے زندہ کلام اور روح القدس کے وسیلہ سے ہماری آنکھوں کو کیا کر دیتا ہے؟ کھول دیتا ہے۔ آپ لوگ ایک اور ایگزامپل دوں گا، اسٹیفنس، جس کو انگلش میں اسٹیفن بولتے ہیں، اس کی کہانی سے آپ جانتے ہیں۔ اعمال کی کتاب اس کا 6 اور 7 چیپٹر میں اس کی ساری کہانی بیان ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، 6 باب اس کی 3 سے 5 آیت میں لکھا ہے، بس اے میرے بھائیوں، اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو، تو وہ جو روح اور دانائی سے بھرے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کر لیں، لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے۔ پس انہوں نے اسطفنس نام ایک شخص کو جو ایمان اور روح القدس سے بھرا ہوا تھا چن لیا۔ پس انہوں نے اسطفنس نام ایک شخص کو جو ایمان اور روح القدس سے بھرا ہوا تھا چن لیا۔ میرے بہن بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ ان 7 بندوں میں جو اسطفنس بھی شامل تھا، ان کا کیا کام تھا؟ ان کا کام تھا کہ بیواؤں کو اور جو ڈیزرونگ پیپل تھے ان کو راشن کی سپلائی دینا، ان کو کھانے پینے کا سامان دینا، ان کو روپے پیسے کا جو آتا تھا اس کا سنبھالنا، دیکھ بھال کرنا۔ مگر اسطفنس سب پر، ان 7 پر اولین درجہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ انسان ہے جس کی خدا نے آنکھوں کی لمٹ کو انلیمیٹڈ کر دیا تھا۔ جب وہ سنسار کیا جا رہا تھا تو اس نے اسے خداوند کو پکارا کہ خداوند کیا کر دے، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، میں آج تیرے لیے مر رہا ہوں کیونکہ میں نے تیری شریعت کا بیان کیا ہے، میں نے تیرے ساتھ چلنے کا
حق ادا کیا ہے. میں نے تیری شریعت کو ان لوگوں کے درمیان میں بیان کیا ہے جو تیری شریعت کو رد کرتے ہیں، تیرے خلاف بات کرتے ہیں. تو خدا نے جب وہ about to die، وہ جو آلموسٹ مرنے کو تھا، تو کیا کیا خدا نے؟ اس کی آنکھوں کو کھول دیا، اس لمیٹیشن کو جو دنیاوی تھی اس کو روحانی جو لمیٹیشن عطا کر دی. تو اس نے کیا دیکھا کہ آسمان پر خداوند یسوع مسیح کو دیکھا. خداوند نے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے تو آئے دیکھ کہ میں تجھے اپنا جلال دکھاتا ہوں، تیری آنکھوں کو روشن کرتا ہوں کہ تو میرے روحانی عجائب کو دیکھے. کوئی بندہ جتنا مرضی زور لگا لے کہ میں آسمان پر دیکھ سکتا ہوں، وہ بس کہنے ہے گلانے. ہم تب تک خدا کو دیکھ نہیں سکتے، اس کے عجائب کو نہیں دیکھ سکتے، اس کی کلام کے، اس کی شریعت کے عجائب کو نہیں دیکھ سکتے جب تک ہمارا جو روحانی رشتہ ہے وہ خدا سے پیوستہ نہ ہو. تب تک ہم خدا کے عجائب کو نہیں دیکھ سکتے. یہ تب ہی دیکھ سکتے ہیں جب ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس کو اپنا مالک خالق رازق مانتے ہیں، ہر کام میں ہم اس کو اولین درجہ دیتے ہیں. اس سے بیشتر کہ موت بھی آ جائے ہم کہتے ہیں خدا جو ہو وہ تیرا ہی ہے، یہ تو نے ہی دیا ہے، یہ تیرا ہی ہے سب. پر میری آنکھوں کو کھول دے تاکہ میں تیرے عجائب کو دیکھوں، تب ہم خدا کے عجائب کو دیکھ سکتے ہیں. تیسرا نقطہ جو آخری نقطہ ہے بیان کرنے جا رہا ہوں میرے بہن بھائیوں، وہ ہے اطمینان اور سکون. اطمینان اور سکون وہ ایسی چیز ہے جو کہ ہر ایک بندہ چاہتا ہے. کوئی بندہ مجھے بتا دے اس دنیا میں کوئی ہے جو کہ کہہ رہا ہو کہ جی میں 100% جو ہے وہ اطمینان اور سکون میں زندگی گزار رہا ہوں. جماعت میں بھی اور کہیں بھی اپنی کمیونٹی میں، اپنے جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں دیکھیں، اپنے فرینڈز اور فیملی میں آپ دیکھیں، کوئی بندہ کسی نہ کسی پرابلم میں جو ہے انڈلج ہے. یوحنا کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، یہ وعدہ ہے میرے بہن بھائیوں، یہ ایک جو الفاظ جو بیان کیے ہیں خدا کے، یہ سچے وعدے اور ایک حکم ہے. میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں. جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا. تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے. ہاللیلویا. اس سے کوئی بڑا اور کوئی وعدہ ہے؟ وعدے تو خدا کے کلام میں بے شمار ہیں، مگر یہ والا وعدہ جس سے ہمیں سکون اور اطمینان ملتا ہے، کوئی انسان یا کوئی دوسرے جو ہے لوگ جو ہے، میں بات کر رہا ہوں دوسری جنریشنز کی، دوسری جنٹائلز کی بات کر رہا ہوں، ان کے پاس یہ نہیں. تموتھیوس پہلا باب اور دوسری آیت میں لکھا ہے، فضل، رحم اور اطمینان خدا باپ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا رہے. پالوس رسول بھی یہ کہہ رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا، اس کے رسول نے یہ کہا کہ اطمینان جو ہے، سکون جو ہے، خداوند یسوع دیتا ہے. میں مارا ماری کرتا تھا، مارتا تھا لوگوں کو جو خداوند یسوع مسیح کے پیروکار بن رہے تھے، میں ان کو گھسیٹتا تھا، مارتا تھا، قتل و غارت کر دیتا تھا، ان کو جیلوں میں ڈال دیتا، مگر مجھے سکون نہیں تھا. کیا اس کو سکون تھا؟ نہیں. وہ ایک روحانی کشمکش میں تھا کہ میں کیا کروں کہ خداوند کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہو جائے، پیوستہ ہو جائے. حالانکہ اپنی طرف سے وہ خدا کے کام کر رہا تھا، مگر نہیں. خدا نے اس کی آنکھوں پر وہ جو دنیاوی چھلکے تھے وہ کیا کرے، اپنی نور کی روشنی سے اتار ڈالا. کیا وہ اس کا جو نور اس کی آنکھوں کے تھرو اس کے اندر داخل ہوا، اس خداوند یسوع مسیح کا نور اس پر چمکا، کیا وہ سکون اور اطمینان میں نہ ہوا تھا؟ 3 دن میں وہ ایسی کشمکش میں رہا، کوئی اس میں زندگی کا کوئی رائے نہیں کیا. وہ کہتا تھا میں اندھا ہی ہوں، میں پاگل ہو گیا.
مگر جب خدا کی راست بات بندہ نے مرد خدا نے اس کے لیے خدا سے دعا کی تو خدا نے اس سے برکت دی، اس کی آنکھیں کھول دی، اور کیا ہو گیا؟ خدا نے اس کو اطمینان اور سکون دے دیا۔ اور وہی بندہ جو خدا کے لوگوں کو قتل و غارت کرتا تھا، مارتا تھا، جیلوں میں ڈالتا تھا، وہ کہتا کہ میں اب جینا اور میرا مرنا مسیح ہے۔ کیوں؟ کہ اب اس کو خدا کی طرف سے اطمینان اور سکون حاصل ہو گیا کہ میں نے اب تم نے اس طرف نہیں جانا، اب تم نے کہاں جانا ہے؟ میری بتائی راہ پر چلنا ہے۔ میرے بہن بھائیوں، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا ان کی زندگی میں اطمینان اور سکون دیتا ہے، اور اطمینان اور سکون کوئی زر خرید چیز نہیں ہے جسے بازار سے خریدا جا سکے، یہ خدا عطا کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ بہت امیر ہیں، ان کے پاس بہت مال و دولت ہے، کیا وہ سکون اور اطمینان حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر وہ کھانا بھی کھا لیتے ہیں ہضم نہیں ہوتا، ان کے لیے بھی کیا کرنی پڑتی ہے؟ ان کو بہت ساری میڈیکیشن کھانی پڑتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا جسمانی سکون بھی نہیں ہے اور روحانی سکون بھی نہیں ہے، وہ زر خریدی چیز سے بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ حالانکہ خوراک وہ چیز ہے جو ہماری باڈی کے آل فنکشنز کو جو ہے آپریشنل کرتی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا جو آپ نے خوراک دی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہم خوراک کھائیں، دعا کریں، اس پر خدا کی برکت چاہیں، خدا کا پاک لہو اس پر مانگیں، کیونکہ خداوند کا جو نام ہے اس میں برکت ہے، اور اس کے لہو میں جو ہے وہ شفا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو یہ چیز جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند جو ہے اطمینان کا اپنی زندگی کا سرچشمہ ہے، اور لوگ جو ہے سکون اور اطمینان سے جو ہے قاصر ہیں، ان کی زندگی میں نہیں ہے، وہ سو بھی نہیں سکتے، کیونکہ روحانی سکون نہیں ہے ان کے پاس۔ تو سکون ہمیں کون دیتا ہے میرے بہن بھائیوں؟ خداوند یسوع مسیح دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا، اور کون مجھے سنبھالے گا؟ تو مجھے سنبھالے گا۔ خداوند آپ کو صحت و تندرستی دیتا ہے، آپ کی محافظت کرتا ہے، سکون و اطمینان دیتا ہے، آپ کو طرح طرح کی برکتیں دیتا ہے جو آپ سوچتے بھی نہیں ہے، خدا آپ کے لیے پہلے سے محفوظ کر رکھی۔ خداوند چاہتا ہے کہ وہ یہ ساری برکتیں جو ہے وہ اس نے رکھی ہیں انسان کے لیے، وہ آپ لیں، مگر اس کا لینے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلیں، اس کو اپنا مالک خالق اور رازق مانیں، پھر یہ ساری برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اور زندگی کا تاج جو خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے وہ تبھی آپ کو ملے گا، کیونکہ خداوند ہمارا آسمانی باپ ہے، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جس نے ہمیں اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا ہے، تو جو بادشاہ کے بیٹے ہوتے ہیں کیا ان کو تاج نہیں ملتا؟ یہ جو خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو بھی خدا تاج پہنائے گا، اور وہ تاج ابدی تاج ہوگا، اس کو وہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہاللیلویہ۔ سو مثلا اطمینان کی جو میں بات کر رہا ہوں، اطمینان اور سکون اس لیے ہمیں خداوند سے ساتھ ساتھ چلنے سے ہے، تو ملتا ہے، تو آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ آپ کو زندگی کا سکون، جہاں آپ کہیں جائیں گے، کاروبار کریں گے، آپ کو ترقی اور کامیابی خدا کی طرف سے ملے گی۔ کوئی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا، کیونکہ اس کی محافظت آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا، آخری 3 منٹ دوں گا۔ مجھے ابھی میرے 2-3 مہینے ہوئے میں اپنی کمپنی میں مینجمنٹ پوزیشن پہ گیا، تو میرے کافی مینیجر جو میرے ڈائریکٹر تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ نا رشید وی نیڈ یو یو شوڈ بیکم سپروائزر اور انٹر ٹو دی مینیجمنٹ۔ تو میں نے کہا کہ میں ابھی تھوڑا منسٹری کا کام کر رہا ہوں، تو ابھی میں جو ہے نا کام نہیں کر سکتا، ابھی میں نہیں ہونا چاہ رہا، مجھے کہتے جب ریڈی ہو دیتا ہوں۔ تو میں نے ان لمحات میں نے کہہ دیا، اور جب میرا ٹائم آ گیا، میں نے منسٹری اسٹیبلش کر لی، تو میں نے ایک دن میری ڈائریکٹر نے مجھے بلایا، تو مجھے بولی رشید آر یو ریڈی؟ میں نے کہا یا آپ اوکے۔ جب میں نے اپلائی کیا تو پتہ کتنے لوگ وہاں تھے؟ 27 پیپل۔ تو پوزیشن کتنی تھی؟ 3۔
بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب میری باری آئی تو شیطان صاحب جو ہے وہ بھی کہ اپنا جڑا سینہ روڑاڑ تا آگے بیٹھے تھے. کی ہویا میں نے پہلا انٹرویو لیا HR کے ساتھ, وہ ایسے ایسے کرتے 4 انٹرویو ہو گئے شارٹ لسٹنگ کرتے کرتے. چوتھے انٹرویو پہ سلیکشن 3 لوگوں کی ہوئی, ون آف دا ٹاپ لسٹ پہ وہ میرا نام. تو جب ہم خدا کے ساتھ میرے بہن بھائیوں چلتے ہیں تو خدا آپ کو کسی بھی ہرڈل میں جتنے نہیں دیتا. کوئی بھی ہرڈل آپ کے آگے نہیں آ سکتا. میں ووٹنگ میں بھی اور انٹرویو لیول میں بھی سب سے ایک ٹاپ لسٹ پہ تھا, جو کہ میری ڈائریکٹر نے خود مجھے کال کر کے بتایا, یو آر آلریڈی شارٹ لسٹڈ. یہ میرے لیے بہت بڑا خوشی کا مقام تھا کہ خدا نے مجھے ادھر سے بھی اسٹیبلش کر دیا ہے اور جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں بھی مجھے اسٹیبلش کر دیا. یہ میں آپ کو ایک گواہی دے رہا ہوں کہ خدا نے ہر جگہ مجھے اپنے نام کے وسیلہ سے, کیونکہ میں جب اپنی پریویس لائف کو دیکھتا ہوں تو میں نے کہا اچھا ہوں نہیں میں بلے جاتا ہوں, کیونکہ انہوں نے میرے کو پروٹیکشن ملنی سی ہے. جب میں خداوند کے ساتھ چلا, خداوند میں آیا, خداوند کو قبول کیا, پراپر ہارٹلی میں نے قبول کیا خداوند کو, خداوند کے ساتھ چلا. میری فیملی بھی وہاں پاکستان میں ہر جگہ وہ خدا کا کام کرنے کے لیے تیار بیٹھے. کیا کہ خدا نے وہاں بھی, ادھر بھی, کاروبار میں بھی, ہر معاملے میں خدا نے ہمیں کامیاب کیا اور اپنی محافظت کے لیے اپنے فرشتگان آتے ہیں. ہاللیلویا. تو میرے بہن بھائیوں, اب ایک اپیل کرنے جا رہا ہوں, کیا آپ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں یا آپ دنیا کی روش کو اختیار کیے ہوئے؟ اگر آپ کی زندگی میں کوئی گناہ ہے اور وہی گناہ آپ کو روحانی ترقی اور خداوند کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے آپ کی زندگی میں روڑا اٹکائے گا, آپ ترقی نہیں کر سکتے. اگر آپ خداوند کے ساتھ نہیں چلتے تو آج موقع ہے کہ آپ اپنی زندگی میں فیصلہ کریں کہ ہم خداوند کے ساتھ ساتھ چلیں. اور دیکھیے گا, آج کا ٹائم نوٹ کر لیں, دن نوٹ کر لیں کہ جس دن سے وہ گناہ آپ کی زندگی سے نکل جائے گا تو خدا آپ کو سرفراز کر دے گا. خداوند اس کو آپ کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے. آمین.